وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینہ پاک میں زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور مدینہ پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی خوبصورت ترین زیارتوں کی زیارت کرنے کا میرے مالک نے شرف بخشا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت باغ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس باغ کو نسبت حاصل ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب پیارے اور نہایت ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے عاشق، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے حیا عرش کے ملائکہ بھی کیا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے عثمان کا حیا وہی کریں گے جو حیا والے ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ان شہزادیوں کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں یک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا۔ تو اس باغ کے حوالے سے تھوڑے سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ باغ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں خرید کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں پر قربان کیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب تشریف لائے تو یہاں پہ مسلمانوں کو پینے کے پانی کی بڑی قلت تھی، تو یہاں پہ ایک یہودی کا کنواں تھا جس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر خرید کر اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ تو وہ یہودی جو اپنا کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کو پینے کے پانی میں پرابلم تھی، قلت تھی، مل نہیں رہا تھا، حضرت عثمان غنی نے اس سے کنواں خریدنا چاہا تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معاہدہ کیا کہ ایسا کرو، آدھا کنواں مجھے بیچ دو، آدھا تم لے لو، ہم ایک دن پانی پی لیا کریں گے، دوسرے دن تم پانی بیچ لینا۔ تو اس نے اس ایگریمنٹ پہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام، مومن کی فراست کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جو مومن دیکھتا ہے کوئی بھی دنیا کا انٹیلیجنٹ ترین، ذہین، فطین ترین وہ نہیں سوچ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا غلام سوچتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست، اپنی فہم اور ادراک کا اظہار کرتے ہوئے اس سے آدھا کنواں خریدا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کیا سارے ہی کلمہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سبھی لوگوں کے لیے اوپن کر دیا، کہہ دیا کہ جو پانی پینا چاہتا ہے یہاں سے فری پی لے۔ یہودی اب بیچا کرتا تھا تو مسلمانوں نے اگلے دن کا پانی بھی ذخیرہ کر لیا اور روزانہ پانی پیتے اور اس کو استعمال کرتے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی سے وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ یہ آدھا کنواں جو بقیہ رہتا ہے نا وہ بھی مجھ سے خرید لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں بھی خرید لیا، سارا کنواں اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس کے پاس ایک باغ بھی تھا، تو چونکہ باغ کو سیرابی کے لیے پانی درکار تھا تو اس وقت اسے پانی اویلیبل نہیں تھا، تو پانی کی دستیابی نہ ہونے پر اس نے کہا میں یہ باغ بھی بیچنا چاہتا ہوں جس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ بھی خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس باغ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا عثمان وہ ہے جس نے مجھ سے کئی بار جنت خریدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق، پیار، محبت اور ان جیسا میرا مالک ہمیں جذبہ اثار فرمائے، ہم بھی اپنی حیثیت، اپنی اوقات، استطاعت کے مطابق اسلام کے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو ہم آباد کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر، با وفا اور
اور پیار کرنے والے غلام تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام حاضر ہوئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کائنات کو نور عطا کر رہی تھی، بخش رہی تھی۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پنڈلی ڈھانپ لی، تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ جتنے بھی حیا والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام نے بڑی ترقی کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا تھا کہ جب تک انگوٹھی تیرے پاس رہے گی اس وقت تک میری امت میں پیار محبت کی جو پرید ہے وہ سلامت رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی گئی انگوٹھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا جام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلایا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی سارے جھگڑے لڑائیاں اور فساد پیدا ہوئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا اور سچا پیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ۔